سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ۔ بھائیوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، سگے بھائی ہوتے ہیں، ستیلے بھائی ہوتے ہیں، دودھ شریک بھائی ہوتے ہیں، چچا زاد ہوتے ہیں، ماموں زاد ہوتے ہیں، خالہ زاد، پھپھی زاد، یہ سب بھائیوں کی قسمیں ہیں۔ لیکن ایک بھائی کی قسم وہ ہے جس کی بنیاد ہمارا دین ہے، اسلامی بھائی، دینی بھائی۔ قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہیں، مسلمان، وہ بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے اس رشتے کو مزید تقویت دو اور آپس میں صلح صفائی پیدا کرو۔ تو یہ جو رشتہ ہے بھائی چارے کا، اسلامی اخوت کا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور احسان اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس نعمت سے پہلے، اسلام کی نعمت سے پہلے تم لوگ آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، یہاں تک کہ یہ نعمت آئی اللہ کی طرف سے، اسلام آیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی وہ نعمت کہ پہلے تم دشمن تھے اور پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کی، اور اللہ کی اس نعمت کی بدولت، اسلام کی بدولت تم بھائی بھائی بن گئے۔ اب اس بھائی چارے کے بعد ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں اپنے بھائیوں کے حوالے سے؟ ایک مسلمان بھائی کیا حق ہے دوسرے مسلمان بھائی پر؟ تو ناظرین، سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے خیر خواہی کا، کہ ہمیں خیر خواہی کے جذبات رکھنے چاہیے تمام مسلمانوں کے بارے میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی آپ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کسی قسم کا بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، بلکہ محبت کے، الفت کے، خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی خیریت دریافت کی جائے، اس سے ملاقات کی جائے، اس کے پاس جایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ امتوں کے قصے آپ بیان کرتے تھے، تو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کسی اور بستی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا اس کا امتحان لینے کے لیے۔ جب وہ شخص وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس بستی میں میرا مسلمان بھائی ہے، تو میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ کیا کوئی کام ہے، کوئی کاروبار کے حوالے سے آپ کو کوئی اس سے فائدہ لینا ہے؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے اور اللہ کی خاطر میرا اس سے تعلق ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس تعلق کے خاطر، اس اخوت کی خاطر میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ جس خدا کی خاطر تم اس بھائی سے محبت کر رہے ہو، وہ خدا تم سے بھی محبت کرتا ہے، وہ تمہیں بھی پسند کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا حق ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر رکھنی چاہیے، ان کی خیریت معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہیں۔ اس کے بعد احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمان بھائیوں سے لڑنا نہیں چاہیے، یعنی لڑائی سے جتنا ہو سکے گریز کریں،
حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور تمام لوگوں کو، ہر وہ شخص جو شرک نہیں کرتا اسے معاف کر دیتے ہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنے مسلمان بھائی سے لڑ کے بیٹھا ہوا ہو۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں مہلت دیں یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، اور پھر انہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی ان کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا اور ہم وقت دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ صلح کر لیں تو پھر ان کی بھی بخشش ہو جائے، ان کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ ایک حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اسے خام خواہ نہ الجھا جائے، خام خواہ نہ لڑا جائے، بلکہ صلح کے ساتھ، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ رہا جائے۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی اختیار کرے اور اس قطع تعلقی کو 3 دن ہو جائیں یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلق رہے۔ یوں صورتحال پیدا ہو جائے کہ دونوں ملیں لیکن یہ اس طرف کنی کترا کے جا رہا ہے، یہ اس طرف جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں بہترین وہ ہے جو سلام کرتے ہوئے آغاز کرے اور اس لڑائی کو ختم کر دے، یعنی جو بھی چپقلش ہوئی تھی اس کا خاتمہ کرتے ہوئے سلام کرے اور صلح کا آغاز کرتے ہوئے صلح کی طرف پہلا قدم بڑھائے۔ تو ناظرین، یہ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر۔ ایک اور حق جو بہت اہم ہے اور جس میں سچی بات ہے کہ بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کافر نہ کہا جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس کے جو ہمارے مسلکی اختلاف ہیں اس میں ہم اتنے زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ چسپاں کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ بہت سخت الفاظ میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کو یہ کہتا ہے کہ اے کافر، تو پھر اس میں 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ شخص سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر سچ کہہ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے جس کو کہا ہے وہ واقعی کافر ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو یہ جو اس نے جملہ کہا ہے کہ اے کافر، یہ جملہ اسی کے اوپر چسپاں ہو جائے گا جس نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے، کسی کو یہ کہنا اے کافر، یہ لازماً کسی ایک پر صادق آ جائے گا، کسی ایک پر چسپاں ہو جائے گا، یا کہنے والے پر یا اس پر جسے کہا جا رہا ہے۔ اگر کہنے والا سچا ہے تو پھر ظاہر ہے جسے کہا گیا ہے وہ کافر ہے، اگر وہ جھوٹا ہے یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، غصے میں کہہ دیا، تو پھر کہنے والا کافر ہوگا اللہ کی نظر میں۔ تو یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جو ہم اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں اور اس میں دیر نہیں کرتے، اس سے بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام دیے ہیں مسلمان بھائیوں کے حوالے سے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں خرید و فروخت کرتے وقت دھوکہ نہ دو، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، اور یوں بھی نہ کرو کہ ایک خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے تو دوسرا اس میں کود پڑے اور اس کی خرید و فروخت کو خراب کرے۔ مثلا آپ کسی سے کمٹ کر لیتے ہیں کہ میں یہ مال جو ہے آپ کو اتنے میں بیچتا ہوں، قیمت بھی طے ہو گئی، تو اب کسی دوسرے شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں آ جائے اور دکاندار سے کہے کہ بھئی میں تمہیں اس سے زیادہ قیمت آفر کرتا ہوں، مجھے دے دو،
نہ ہی دکاندار کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے بڑی آفر جو ہے وہ قبول کرتے ہوئے دوسرے شخص کو دے دے، بلکہ جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو آنر کیا جائے۔ یہی اس حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو۔ پھر مزید فرمایا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اسے رسوا نہیں کرتا، وہ اسے دشمن کے حوالے نہیں کرتا، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، وہ اسے جھٹلاتا نہیں ہے، وہ اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ اور پھر آپ نے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے وہ یہاں پہ ہے، دل میں ہوتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی جو صورتحال ہے، ہماری نیتیں، ہمارا خلوص اسے دیکھتا ہے، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ تو ناظرین، یہ اسلامی اخوت کے حوالے سے چند باتیں تھیں کہ ہمارے جتنے بھی رشتے ہوں، خونی رشتے ہوں، لیکن جو یہ رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ طاقتور ہے، زیادہ اہم ہے، اس کے زیادہ حقوق ہیں، زیادہ آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی اخوت کے جو آداب ہیں انہیں جاننے کی اور انہیں اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔